السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، صدر مملکت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور پرویز الہی صاحب سے متعلق 3 خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو توشہ خانہ کی گاڑیاں توشہ خانہ سے جو خریدی گئی تھیں کم قیمت پر، یوسف رضا گیلانی، میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری، اس حوالے سے ہے کہ اس کی سماعت ہوئی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں، اور اس میں کیا ہوا، عدالت نے کیا کہا ہے۔ دوسرا، آصف علی زرداری کے خلاف ایک اور کیس ہے پارک لین کا، اس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے، اور آصف علی زرداری کیونکہ صدر مملکت ہیں تو صدر مملکت کے خلاف کیس چل سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے بھی آج عدالت میں بات ہوئی ہے، وہ بھی بتاؤں گا۔ اور پرویز الہی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پرویز الہی کا بھی ایک کیس عدالت میں تھا، لیکن پرویز الہی واش روم میں گرے ہیں، گر کر وہ زخمی ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دوں گا۔ پہلے احتساب عدالت میں جو توشہ خانہ کی گاڑیوں کا کیس آج اس کی سماعت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بتاؤں کہ موجودہ صدر آصف علی زرداری اور سابق وزراء اعظم میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو ہے الزام ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے مہنگی گاڑیاں جو تحفے میں تحائف ملے تھے گاڑیوں کے، اور وہ کم قیمت پر کم دام پر انہوں نے خریدی ہیں۔ تو یہ کیس مختلف عدالتوں میں چلتا رہا ہے، ہائی کورٹ میں بھی میرے خیال میں گیا تھا، تو اس طرح پھر اب احتساب عدالت میں چل رہا ہے۔ تو آج جو سماعت ہوئی ہے تو احتساب عدالت نے نیب سے آئندہ سماعت پر تفصیلی اس معاملے پر رپورٹ طلب کی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، انہوں نے توشہ خانہ کی گاڑیوں کے کیس کی سماعت کی ہے، اور اظہر مقبول شاہ ہیں نیب کے پراسیکیوٹر، یہ پیش ہوئے، اور انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ جی نواز شریف نے شامل تفتیش ہونے کی درخواست دی تھی، نواز شریف کو شامل تفتیش کر لیا گیا تھا، اب ہمارے تفتیشی افسر دستیاب نہیں ہیں، تفتیش کی روشنی میں رپورٹ پیش کریں گے کہ کیس چلایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ نیب پراسیکیوٹر جو ہیں انہوں نے استدعا کی عدالت سے کہ عدالت آئندہ سماعت تک کا وقت دے، رپورٹ جمع کرا دیں گے ہم۔ اس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت جو ہے 17 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، اور گزشتہ سماعت پر احتساب عدالت نے آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی سمیت جن پر توشہ خانہ کے تحائف کم قیمت پر کم دام پر خریدنے کے الزامات ہیں، ان کے خلاف توشہ خانہ کی گاڑیوں کے ریفرنس میں تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر کے 19 مارچ کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی، آج 19 ہو گئی۔ توشہ خانہ احتساب عدالت میں قومی احتساب بیورو کے دائر کردہ ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی پر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری یعنی موجودہ صدر اور میاں نواز شریف نون لیگ کے قائد پر غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام ہے۔ اس ریفرنس میں اومنی گروپ کے سربراہ خواجہ انور مجید اور عبد الغنی مجید کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جی آصف علی زرداری اور نواز شریف نے گاڑیوں کی صرف 15% قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے حاصل کر لی تھی۔ نیب نے الزام عائد کیا کہ جی یوسف رضا گیلانی نے اس سلسلے میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو سہولت فراہم کی اور تحائف کو قبول کرنے اور ضائع کرنے کے طریقہ کار کو غیر قانونی طور پر نرم کیا۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ جی آصف علی زرداری نے ستمبر اور اکتوبر 2008 میں متحدہ عرب امارات سے مسلح گاڑیاں BMW 750 لیں، ماڈل 2005، لیکسس جیپ ماڈل 2007، اور لیبیا سے BMW 760 لیں، ماڈل جو تھا اس کا 2008 تھا، یہ حاصل کی ہیں۔ اور اسی ریفرنس کے مطابق
وہ فوری طور پر اس کی اطلاع دینے اور کابینہ ڈویژن کے توشہ خانہ میں جمع کروانے کے پابند تھے، لیکن انہوں نے نہ تو گاڑیوں کے بارے میں اطلاع دی اور نہ ہی انہیں نکالا گیا۔ نیب ریفرنس میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ سال 2008 میں نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، اس کے باوجود اپریل سے دسمبر 2008 میں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کوئی درخواست دیے بغیر ہی اپنے فائدے کے لیے کابینہ ڈویژن کے تحت طریقہ کار میں بے ایمانی کی اور غیر قانونی طور پر نرمی حاصل کی۔ ریفرنس کے مطابق خواجہ انور مجید نے ایس انصاری شوگر ملز لمیٹڈ کے اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے آواری ٹاور کے نیشنل بینک کے ایک اکاؤنٹ سے 92 لاکھ روپے آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے آصف علی زرداری کی جانب سے 1,11,17,557 روپے کی ادائیگی کی۔ ملزم نے اپنی غیر قانونی اسکیم کے سلسلے میں آصف علی زرداری کے ناجائز فوائد کے لیے مجموعی طور پر 2,03,17,557 روپے ادا کیے۔ خواجہ عبد المجید نے آصف علی زرداری کو ناجائز فائدہ پہنچانے کے لیے 3,716 ملین یعنی 371 کروڑ 60 لاکھ 60 لاکھ روپے کی خطیر ادائیگیاں کی۔ نیب نے ان افراد پر بدعنوانی کا جرم کرنے اور نیب قوانین کے تحت واضح کی گئی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہنے کا الزام لگایا۔ نیب نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ان ملزمان پر مقدمہ چلا کر سخت ترین جیل کی سزا دی جائے۔ یہ نیب نے ریفرنس دائر کیا تھا، اور نیب کے آج پراسیکیوٹر جو ہیں اظہر مقبول شاہ صاحب، وہ پیش ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں وقت دیں اور ہم آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کرائیں گے کہ یہ کیس چلایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت تینوں جو گاڑیاں خریدنے کے ملزمان ہیں، موجودہ صدر آصف علی زرداری، سابق وزراء اعظم میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی، تینوں اب اقتدار میں ہیں، حکومت میں ہیں اور حکومت کے کرتا دھرتا ہیں۔ تو اس لیے اب نیب جو ہے، ظاہر ہے جب جو حکومت میں ہوتا ہے تو نیب ان کو ریلیکسیشن دے دیتا ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو پکڑ بھی کرتا ہے۔ لیکن صدر مملکت اور وزراء اعظم جو ہے ان کو شاید موجودہ وزیر اعظم کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سابق وزراء اعظم کو تو گرفتار کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑے گی۔ لیکن فی الحال نیب نے نرمی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ سماعت پر کیا ہوتا ہے۔ ایک اور کیس ہے احتساب عدالت میں ہی، صدر مملکت آصف علی زرداری کے خلاف پارک لین کا کیس ہے۔ اس کے ریفرنس کی سماعت کے دوران ان کے جو وکیل پیش ہوئے ہیں فاروق ایچ نائک صاحب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور صدر پاکستان آصف علی زرداری کے خلاف کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے ہی کی، اور فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وکیل جو ہیں آصف علی زرداری کے، انہوں نے احتساب عدالت میں پیش ہو کر دلائل دیے اور کہا کہ جی آصف علی زرداری صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں، اور اب آصف علی زرداری کو صدارتی استثناء حاصل ہے، ان کے خلاف کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا سکتی۔ احتساب عدالت نے کیس کی سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کے خلاف جب پہلے صدر تھے 2008 کے دور میں، تو اس وقت بھی سوئس عدالتوں کو خط لکھنے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کا بہت پریشر تھا وزیر اعظم پر، اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر، اور ان کو کہا تھا کہ جی سوئس حکام کو آپ خط لکھیں صدر آصف علی زرداری کے خلاف، جس پر یوسف رضا گیلانی نے عدالت کو کہا تھا کہ مائی لارڈ، بات یہ ہے کہ میں خط کیسے لکھ سکتا ہوں اپنے ہی ریاست کے سربراہ کے خلاف؟ میں چیف ایگزیکٹو ہوں ملک کا، وزیر اعظم ہوں ملک کا، تو میں کیسے خط لکھوں اپنے ملک کے سربراہ کے خلاف، ریاست کے سربراہ کے خلاف، اپنے صدر کے خلاف؟ کسی اور ملک کو کہوں کہ جی ان کے خلاف کارروائی کریں یا ثبوت دیں یا جو کچھ ہے ان کے خلاف وہ مجھے یہ چیزیں چاہیے،
تو میں صدر کے خلاف خط نہیں لکھ سکتا، جس پر افتخار محمد چودھری نے پھر یوسف رضا گیلانی کو سزا بھی دی تھی۔ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے ملک کے، لیکن عدالت نے سزا دی تھی کہ بھائی آپ خط کیوں نہیں لکھ رہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ خط لکھیں، آپ خط نہیں لکھ رہے تو آپ عدالت کی توہین کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو سزا دی جاتی ہے، آپ 1 منٹ تک، جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی تب تک آپ عدالت میں بیٹھے رہے۔ وہ یوسف رضا گیلانی کو 1 منٹ کی سزا مل گئی، اس میں پھر 5 سال بیچارے وہ نااہل ہو گئے تھے۔ تو آصف علی زرداری اب بھی صدر ہے، تو اب بھی وہی پوزیشن ہے، اسٹیٹس ہے کہ کیس نہیں چل سکتا۔ صدر مملکت ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، اور ان کو جب تک ریاست کے سربراہ ہیں تب تک ان کو استثناء حاصل ہے، جب ریاست کے سربراہ کے عہدے سے ہٹ جائیں گے اس کے بعد کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ جی غیر قانونی بھرتیوں کا پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس ہے، اینٹی کرپشن عدالت لاہور میں اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے کیس کی سماعت کی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جی ملزمان کی تعداد پوری نہ ہونے پر فرد جرم عائد نہیں کر سکتے۔ اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ طاہر نے پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ پیش کی، جس کے مطابق پرویز الہی پرسوں گر گئے تھے اور انہیں فریکچر ہوا ہے، یعنی واش روم میں وہ گر گئے تھے، جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ واش روم میں گرے تھے۔ اور یہ اڈیالہ جیل کے حکام نے بھی عدالت کو کہا ہے، بتایا اینٹی کرپشن عدالت کو کہ جی پرسوں گر گئے ہیں وہ اور انہیں فریکچر ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چودھری پرویز الہی 17 مارچ کو واش روم میں گر گئے تھے۔ عدالت نے کیس پر مزید سماعت جو ہے 4 اپریل تک ملتوی کر دی ہے، اور عدالت نے فرد جرم کی کارروائی کے لیے ملزمان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ یہ 3 خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔